अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को? जी ज़रूर। आज हम CCD इदारे के मुतल्लिक बात करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, मज़हब को सामने रख कर की जाती है। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? 6000 लोगों की लिस्ट बताया जा रहा है कि पंजाब में जारी की गई है। उन 6000 लोगों को अब अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा जी, कल मैं भी देख रहा था कि ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर पाकिस्तान में चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि लोगों को बगैर बताए गिरफ्तार किया जाता है। ये जो आजकल CCD की दहशत पड़ी हुई है और गिरफ्तार करने के बाद इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और फिर गोली मार दी जाती है। अच्छा, मगर पुलिस और इदारे वाले क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई? ये तो गलत है मेरे ख्याल में। कोई उस पुलिस को पूछने वाला नहीं, कोई उस इदारे को पूछने वाला नहीं, और लोग जो है वो जिस तरह जा कुरान की कस्में खा खा कर वादे कर रहे हैं कि हम अब इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। मुल्क में कवानीन, अदालतें, इंसाफ, ये सब किधर है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जिस मुल्क के कवानीन, जहाँ की अदालतें बेबस हों, वहाँ पे आप किसी जगह पर भी इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते हैं। जी आप सही कह रही हैं। मैं कई ऐसी वीडियो देख रहा हूं कि एक खातून थी, वो रो रही थी कि मेरा बेटा बेगुनाह था, पुलिस ने मार दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही CCD या आम पुलिस जो भी है, जाली पुलिस मुकाबलों में भी बेशुमार लोगों को हलाक कर देती है। अच्छा, और हुक्मरान क्या कर रहे हैं इस बारे में कुछ बता सकती है? जो लोग आपके हुक्मरान हैं ये आपके इल्म में होगा। जिस तरह गवर्नमेंट पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जिस तरह ये पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, पहले ये हम आपको बता देते हैं कि यही वो लोग हैं जो कच्चे के डाकुओं को पक्के के डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यही वो लोग जो चोरी डकैती जो भी गलत काम है उसकी सपोर्ट भी करते हैं, उस बंदे की हेल्प भी करते हैं, उस बंदे को पुलिस से छुड़ाते भी हैं, उस बंदे को अपने डेरे में भी रखते हैं। जो उन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए हैं वहां पे भी जराइम पेशा अफराद रखे होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो अक्सर सोशल मीडिया पर खबरें भी आती हैं, ये पकड़े भी जाते हैं, फिर ये लोग खुद ही छुड़वा भी लेते हैं। उन्होंने अपनी पनाहगाह किन लोगों के पास बनाई होती है, इस बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताएंगी? जी जरूर। ये जो उनकी पनाहगाह होती है, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े मशीर, बड़े बड़े पुलिस अफसर, बड़े बड़े जागीरदार, वहां पे ये जराइम करदा पेशा अफराद जाकर रहते हैं और फिर उनसे काम लिए जाते हैं। मसलन किस तरह के काम लिए जाते हैं, कुछ रोशनी डाल दे। जैसे जो भी आपने कत्ल करवाना है, डकैती करवानी है, चोरी करवानी है, वो जनाब फिर उनके लिए काम करते हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है वही अदल के साथ नहीं वहां पे पहुंची हुई तो फिर आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जी ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आज मैं एक साहब की बात सुन रहा था, ये अदालत में फौरन जाएं अगर CCD आपको गिरफ्तार कर ले। अदालत क्या करेंगी? अदालत की कोई वैल्यू है आपके सामने? जो अदालत है वो लोगों को छोड़ देती है, बाहर आते हैं फिर पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, क्योंकि ये ऊपर से सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि वहां जराइम पेशा अफराद अगर उन्होंने जुर्म किया, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पुलिस के साथ मिले होते हैं, पुलिस जो है उनके सबूत अदालतों में पेश नहीं कर सकती और फिर दोबारा वो रहा हो जाते हैं या उनकी जमानत हो जाती है जेल में जाते ही। मगर अदालत कोई इंसाफ क्यों नहीं करती, उसकी क्या वजह है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, अदालतें जो है इंसाफ नहीं कर पाती। जज जो है वो इनसे खौफ खाते हैं, वो इनसे डरते हैं। बड़े बड़े जब लोगों के फोन आ जाते हैं और जब उनको बताया जाता है कि इस बंदे को रिहा कर देना है आपने या उसकी जमानत दे देनी है, जज कहता है जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपका मतलब है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जस्टिस सिस्टम का है? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं वो बेकार हैं, नाकारा हैं, वो फ्री में वहां तनख्वाहें ले रहे हैं और जो इंसाफ दे रहे हैं वो आप सबके सामने है। ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। घरों के घर उजाड़ दिए गए और अभी और मजीद इतनी दहशत फैला दी गई है पूरे पंजाब में जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। हमारे पास एक से बढ़कर एक केस सामने दिखाई दे रहे हैं। कभी सरगोधा से हमारे पास इत्तला आती है, कभी किसी शहर से हमारे पास इत्तला आती है, कभी किसी शहर से 3 बंदे यहाँ मारे गए,
لاہور سے رات اطلاع تھی کہ وہاں سے بھی ایسے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کر دیا گیا اور لوگوں کو پہلے گرفتار بھی کیا جاتا ہے اور ان سے پھر پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے باقی ساتھی وغیرہ کہاں پہ؟ جی بالکل صحیح کہا۔ حالانکہ جب آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا قتل نہیں کر سکتے۔ بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے پولیس پر حملہ کیا اور جس کے نتیجے میں پولیس نے ان کو ختم کر دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گی؟ جی بالکل، اس وقت سوشل میڈیا پر بھی باقاعدہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ یہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ مگر پھر افسوس کی بات کیا ہے؟ جی یہ ایک اچھا سوال ہے۔ لوگوں کو زیادہ صحیح بات کا علم نہیں ہے، اس لیے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایسے بندے سے اس وجہ سے سلام دعا رکھنے پر مجبور ہے کہ وہ خطرناک ہے، اور جس نے سلام دعا رکھی وہ بھی مارا گیا۔ آپ کے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر میرے خیال میں بہت بڑا جرم ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کے قوانین نہیں ہیں۔ 2 دن پہلے چنیوٹ میں بھی اسی طرح وہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں کو مار دیا گیا، ایک شاید بھاگ گیا یا زخمی ہو گیا، ابھی کچھ پتہ نہیں، لیکن چنیوٹ، چناب نگر، سرگودا، لاہور اور ملک کے کئی شہروں میں علاقوں میں پنجاب کے جو ہے وہاں سے اطلاع مل رہی ہے لوگوں کو گولیاں مار کر ختم کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، پورے پنجاب میں اس وقت دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صرف پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان میں نہیں ہے۔ کہاں سے آرڈر آئے ہوئے ہیں لوگ یہ نہیں بتاتے۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی اصل میں دہشت گرد کون ہو سکتا ہے؟ اب جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے، جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ جی ضرور۔ تحریک لبیک جو ہے وہ سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے۔ کس طرح لوگوں کے لیے یہ مشکلات پیدا کرتی ہے، پولیس کو یہ نظر نہیں آتا۔ یہ بھی میرا خیال ہے ان میں شامل کیا جائے، ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے، ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ عدالت میں کیا لے کر جانا ہے یہ تو اس تنظیم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے کارروائی انصاف سے کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے مذہب کے نام پر جس طرح لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، جس طرح لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں۔ جی یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، مگر ہماری عوام بھی اندھی ہو چکی ہے، اسی تنظیم کے اشاروں پہ چلتی ہے، سڑکوں پہ دھرنے دینا، نعرے بازی لگانا، اور ہماری باتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو ذرا چیک کریں جا کہ وہاں پہ دیکھیں کہ یہ لوگ کون سے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ جو کچھ بھی یہ سب ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جائے اور بتایا یہ جائے گا کہ یہ جرائم پیشہ افراد تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی عدالت نہیں اس کا نوٹس لے رہی۔ سپریم کورٹ ہے، اسے 26ویں ترمیم کے بعد ویسے ہی بے بس کر دیا گیا ہے، وہ ویسے ہی بیکار ایک لاش کی طرح وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی کسی کو اس کے فیصلوں سے دلچسپی بھی نہیں، پہلے سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، پھر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا، یہ ان کی کارروائی ڈالنے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں کو ورغلا کر ان کے دماغ قابو میں کیے جاتے ہیں اور پھر کارروائی ڈالی جاتی ہے۔ انہوں نے پاکستانی عوام پہ اس طرح دہشت پھیلا کہ گورنمنٹ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ اندر کی باتیں ہیں جو عام پبلک کی سمجھ سے باہر ہیں، عام پبلک اسے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سی سی ڈی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جس مرضی کو مار دیں وہاں پہ، وہ جس مرضی کو قابو آئے یا نہ آئے، گولیاں مار دی اور رپورٹ یہ کر دی کہ انہوں نے پولیس مقابلہ کیا۔ اور عوام کا کوئی رد عمل سامنے آیا پھر کہ نہیں؟ جی بالکل، بہت سی خواتین جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ احتجاج کر رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، اسے بند کیا جائے، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کے بیانات دے کر وہاں پہ سسٹم کو چلایا جاتا ہے۔ پاکستان میں نہ تو کوئی آئین ہے، نہ کوئی قوانین ہے، نہ کوئی عدالت ہے۔ جی یہ تو آپ نے بجا فرمایا کہ کوئی قوانین نہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اگر سی سی ڈی والے اٹھا لیں تو 115 پہ کال کریں، ایک کہہ رہا ہے کہ پولیس کے پاس جائیں، ایک کہہ رہا ہے کہ عدالت میں جائیں۔ یہ تینوں ادارے آپ سب کے سامنے ہیں، یہ تینوں ادارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ان کے علم میں یہ چیزیں سب ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں کسی بھی عدالت میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا، کہیں بھی چلے جائیں۔ پھر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اگر اٹھا کر لے جائیں تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے۔ سمجھو انہوں نے چھوڑنا نہیں،
تشدد کے بعد قتل کیا جائے گا۔ جی یہ تو آپ نے سچ کہا، پاکستان میں ایسا ہی ہے، مگر میرے خیال میں جسٹس سسٹم کو بحال کرنا چاہیے، قوانین ٹھیک ہونے چاہیے، یہ عدالتوں میں پولیس کو لے کر جانا چاہیے، عدالت سے جو سزا ملے ثبوتوں کے ساتھ وہ آپ کے اور ملک کے قوانین کے لیے بہتر ہے، اور میرا خیال ہے پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے، ہماری کوئی علیحدہ دنیا نہیں ہے پاکستان۔ یہ جرائم پیشہ افراد اتنے بڑی تعداد میں انہی لوگوں نے پالے ہوئے ہیں، سیاست دانوں نے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اب یہ خود ہی ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں۔ دکھ کی بات ہے، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے گا۔ مگر ہم پوچھتے ہیں اس بارے میں اپنے ناظرین سے، وہ اس بارے میں کیا رائے دیتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔